بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اجزاء کے بارے میں، اور ابھی تک ہم 2 دروس پڑھ چکے ہیں، اور پہلا جو درس تھا اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ احکام شرعیہ کی جو مختلف قسمیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور ہم نے کہا حکم یا حکم واقعی ہے، یا حکم ظاہری ہے، یا حکم اضطراری ہے۔ افعال میں موجود، اسی طرح سے اشیاء میں موجود مصلحتوں اور مفاسد کو پیش نظر رکھ کر شارع کی طرف سے جو حکم جعل ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے حکم واقعی۔ حکم واقعی سے جہالت اور حکم واقعی کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے شارع کی طرف سے جو احکام جعل ہوئے ہیں ان کو کہا جاتا ہے احکام ظاہری، اور حالت اضطراری میں جو احکام ہمارے ذمے پر شارع نے واجب قرار دے دیے ہیں ان کو احکام اضطراریہ کہا جاتا ہے۔ اور مباحث اول میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ آیا امر اضطراری امر اختیاری سے مجزی ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر صاحب کتاب اور اس طرح سے بہت سارے علماء کا یہ نظریہ تھا کہ امر اضطراری امر اختیاری سے مجزی ہے۔ ان حالت اضطرار میں مکلف جو عمل بجا لاتا ہے اس کے بجا لانے کے بعد دوبارہ سے وقت کے اندر اعادہ یا وقت گزر چکا ہو تو قضا کی نیت سے اس عمل کو انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ آج کی ہماری گفتگو میں ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ امر ظاہری امر اختیاری سے مجزی ہے یا نہیں ہے، یعنی ہم نے اصول یا امارہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری کچھ عرصے تک، اور اس کے بعد کشف خلاف ہو جائیں تو اس وقت ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ آیا امارات اور اصول پر عمل کرتے ہوئے مکلف نے جو عمل انجام دیا ہے آیا امر واقعی کے امتثال سے مجزی ہے یا نہیں۔ مثالیں، مثلا پہلی مثال یہ ہے کہ خبر واحد نماز کے آخری 2 رکعتوں میں 1 مرتبہ تسبیحات 4 کے کافی ہونے پر دلالت کریں۔ ایسے مثال ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں، فرض کرے کہ خبر واحد، خبر کی بھی مختلف قسمیں ہیں، خبر واحد ہے یا خبر متواتر ہے یا خبر مستفیض ہے، جو کہ خبر واحد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ایک خبر واحد ہے جو دلالت کرتی ہے مثلا تیسری اور چوتھی رکعت میں 1 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھیں تو کافی ہے، نماز درست ہے۔ یا مثلا دوسری مثال، خبر واحد نماز کی ابتدائی 2 رکعتوں میں کامل سورہ پڑھنا واجب نہ ہونے پر دلالت کرے۔ مثلا الحمد پڑھنے کے بعد، سورہ حمد کے بعد کامل سورہ پڑھنا مثلا خبر واحد آ کے کہیں کہ واجب نہیں ہے، آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتیں اگر پڑھ لیں تب کافی ہے۔ یا مثلا کسی دوسرے سورہ کی، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، کسی بھی سورہ کی 10 آیتیں اگر آپ پڑھیں تو پھر آپ کا نماز درست ہو سکتی ہے، خبر واحد اس طرح سے دلالت کرے۔ یا سجدہ ثانیہ کے بعد جلسہ استراحت کے عدم وجوب پر دلالت کریں، یا خبر واحد دلالت کریں کہ نماز میں جو 2 سجدے انسان بجا لاتا ہے تو دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے جو استراحت انسان کرتا ہے اس استراحت کے عدم وجوب پر، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، اس کے عدم وجوب پر خبر واحد دلالت کرے۔ اور مکلف ان اخبار احاد کے مطابق عمل کرتا رہے۔ مکلف بہت عرصے تک چونکہ اس کے پاس ایز اے دلیل خبر واحد موجود تھی اور خبر واحد پر اس نے عمل کیا اور کچھ عرصہ اس نے گزارا، لیکن بعد میں کشف خلاف ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان اخبار کے خطا ہونا کشف ہو جائے، پتہ چل جائے جن اخبار پر میں نے عمل کیا تھا وہ اخبار صحیح نہیں تھی، چونکہ خبر واحد ہے
تو خبر واحد میں صحیح ہونا بھی ممکن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ خبر واحد صحیح نہ بھی ہو۔ اس خبر واحد کو ممکن ہے کسی اور روایت نے جو اس سے قوی ہے اس کو ضعیف قرار دے دیا ہو، یا خبر واحد کا جو ہے اس کا تعارض ہو کسی دوسری روایات سے جو کہ اس سے قوی تر ہے۔ تو ان تمام تر صورتوں میں تو آیا جو عمل پہلے انجام دیا ہے، مکلف نے جو عمل پہلے انجام دیا ہے وہ کافی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کافی ہے وہ عمل تو پھر کیا ہوگا؟ مثلا کہ ایک تسبیحات اربعہ کے ساتھ دوسری نماز پڑھی ہے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ جلسہ استراحت کے بغیر جو نماز پڑھی ہے وہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ابتدائی 2 رکعات میں بغیر سورہ کاملہ کے جو اس نے نماز پڑھی ہے، الحمد تو ہر حالت میں پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد جو دوسری سورت جو پڑھتے ہیں اس کو کامل سورہ پڑھنے کے بجائے وہ آدھی سورہ مثلا وہ پڑھ کے جو نماز اس نے پڑھی ہے، اگر اس کے نماز صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اس کو اعادہ اور قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کچھ مثالیں اس اصول کی بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ساری جو مثالیں تھیں وہ امارات کی مثالیں تھیں۔ اصول کی مثالیں کیا ہے؟ اسی طرح اصول عملیہ پر عمل کریں، بعد میں کشف خلاف ہو جائیں تو پہلے والا عمل کا کیا حکم ہے؟ آئے وہ مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے؟ مثلا کسی مستصحب طہارت لباس میں نماز پڑھے۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس لباس میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ لباس پاک ہونا چاہیے۔ اگر لباس پاک نہ ہو تو پھر نماز صحیح نہیں ہے۔ جس طرح نماز غضبی لباس میں اگر کوئی نماز پڑھے نماز باطل ہے، اسی طرح سے نجس لباس میں بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لباس کا پاک ہونا مسلم ہے، شک اور شبہ ہے ہی نہیں ہے اس میں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے اور آپ اسی میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو شک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا لباس جو ہے، یہ میرا جو کپڑا ہے وہ نجس ہوا ہو، جبکہ اس کپڑے کی جو حالت سابقہ ہے وہ حالت سابقہ کیا ہے؟ وہ کپڑا پاک ہے، پہلے پاک ہے، اور بعد میں آپ کو کسی نہ کسی جہت سے اس کپڑے کے بارے میں آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ کپڑا اب بھی پاک ہے یا پاک نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم استصحاب جاری کرتے ہیں۔ استصحاب کا مطلب ہے ابقاء ما کان، حالت سابقہ پر برقرار رکھنا۔ تو جو پہلا لباس پاک تھا تو اب بھی ہم حکم لگاتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ لباس پاک ہے اور اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کشف ہو جائے کہ یہ لباس نجس تھا، پتہ چلا جی ہم نے تو استصحاب کا حکم لگایا تھا، بعد میں پتہ چلا یہ تو استصحاب غلط تھا، کپڑا نجس ہو چکا تھا، تو آیا جو نماز پڑھی ہے وہ نماز کافی ہے یا اعادہ اور قضا پڑھنا ضروری ہے؟ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء اصول، اس کے بارے میں کیا رائے اختیار کرتے ہیں؟ تو اس میں بہت سارے اقوال موجود ہے، باقی مسائل کی طرح یہاں پر بھی بہت سارے اقوال موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ جو نماز پڑھی ہے نماز باطل ہے، چاہے وہ امارات میں ہو چاہے وہ اصول میں، جو بھی ہوگا، جو عمل اس نے انجام دیا ہے وہ عمل باطل ہے۔ عمل باطل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اعادہ کرنا وقت کے اندر، قضا کرنا خارج وقت میں ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں جی یہ بھی حکم اضطراری کی طرح ہے، جس طرح حکم اضطراری میں مکلف جو عمل بجا لاتا تھا وہ عمل مجزی تھا اور اس کی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسی طرح سے یہ حکم ظاہری بھی مجزی ہے، دوبارہ سے انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ نے اصول پر عمل کیا ہو چاہے آپ نے امارہ پر عمل کیا ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے۔ لیکن ایک تیسرا قول بھی ہے، وہ تیسرا قول کیا ہے؟ وہ تیسرا قول یہ ہے کہ اصول میں مجزی ہے، امارات میں مجزی نہیں ہے۔ ایک اور قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں امارات میں مجزی ہے اور اصول میں مجزی نہیں ہے۔ اب مصنف کس نظریے کو اختیار کرتے ہیں؟ تو مصنف فرماتے ہیں فیہ اقوال ثالثها الاجزاء مطلقا، یعنی مطلقاً مجزی ہے، چاہے امارات ہوں چاہے اصول ہوں، جس پر بھی مکلف عمل کریں وہ عمل مجزی ہے اور اس میں ہم تفصیل کے قائل نہیں ہو سکتے۔ پس کیا ہوگا؟ آپ نے حکم ظاہری پر عمل کیا اور اپنے وظیفہ جو تھا اس پر آپ نے عمل کیا، یہی وظیفہ یہی ذمہ داری جو آپ نے ادا کی ہے یہی آپ کے لیے کافی ہے، دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، آیا امارہ پر عمل کرتے ہوئے مکلف نے جو عمل انجام دیا ہے وہ امر واقعی کے امتثال سے مجزی ہے یا نہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، آیا اصول عملیہ پر عمل کرتے ہوئے مکلف نے جو عمل انجام دیا ہے وہ امر واقعی کے امتثال سے مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے؟ آپ ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ جو درس ہم پڑھا چکے ہیں اس کو صحیح سے مطالعہ اور مباحثہ اور درس کو سمجھ کر دے سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔